بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزمائش۔ شادی کے چند مہینوں کے بعد مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف گیا۔ حضرت عبداللہ بھی اس قافلے کے ساتھ گئے۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی میں جدائی دل کو بڑا اداس کر دیتی ہے، تو حضرت آمنہ بھی بہت اداس ہوئیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کیا کہ آپ اداس نہ ہوں، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب قافلے کے آنے کی گھنٹی بجے تو تم اس وقت دروازے پر آنا اور میرا استقبال کرنا، میں بھی تم سے محبت سے ملوں گا۔ یہ وعدہ کر کے حضرت عبداللہ چلے گئے۔ کچھ وقت ملک شام میں تجارت کے لیے وقت گزرا، تو جب وہاں سے واپس تشریف لانے لگے تو مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا اور ایسے بیمار ہوئے کہ ان کے لیے سفر کرنا ناممکن تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں سسرال کے ہاں قیام کر لیا۔ جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، گھنٹی بجی تو حضرت آمنہ بہت خوش ہوئیں کہ میرے شوہر آ گئے۔ چنانچہ دروازے پر آئے قافلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر حضرت عبداللہ نہ آئے۔ حضرت آمنہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، مدینہ طیبہ میں ہیں، لہذا ان کے قریبی رشتہ دار مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ رشتہ دار ابھی مدینہ میں بھی نہیں پہنچے تھے۔ حضرت عبداللہ 18 سال کی جوانی کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت آمنہ کی عمر تو 18 سال سے بھی کم ہوگی۔ اتنی چھوٹی عمر میں حضرت آمنہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مجھے بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، مگر یہ حمل عجیب تھا۔ بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، جبکہ مجھے تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتی تھی، البتہ مجھے حالات کچھ بدلے نظر آتے تھے۔ وہ کیسے؟ جب میں کہیں جانے لگتی تو میں دیکھتی کہ ایک جھونکا آتا ہے، درخت میرے آگے جھک جاتے ہیں۔ اسی طرح میں اپنے سامنے درختوں کو جھکتا دیکھتی تھی۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے چشمے پر جاتی تو دیکھتی کہ زمزم کا پانی اوپر کنارے کے قریب ہوتا تھا، اور جب میں پانی بھر کر واپس آنے لگتی تو پانی نیچے چلا جاتا تھا، مگر مکہ کی عورتیں مجھے وہاں پکڑ کر کھڑا کر دیتی اور کہتی، آمنہ تم نے نہیں جانا، تم یہیں پر کھڑی رہو، تمہاری وجہ سے ہمیں زمزم آسانی سے ملتا ہے۔ میں بھی یہ دیکھتی کہ اگر مجھے دھوپ میں کوئی کام کرنا ہوتا تو بادل کا ٹکڑا آ کر میرے اوپر سایہ کر دیتا تھا۔ یہ درختوں کا جھک جانا، پانی کا قریب آ جانا اور بادلوں کا سایہ کرنا، ایسی باتیں تھیں جو مجھے انوکھی لگتی تھی۔ اسی دوران حضرت آمنہ نے خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ تم ایک بہت بڑی مقدس ہستی کی والدہ بننے والی ہو۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ جب ولادت کا دن قریب آیا تو ایک سرخ ستارہ آسمان پر چمکنے لگا۔ تورات کے اندر یہ نشانی تھی کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو آسمان پر سرخ ستارہ چمکے گا۔ چنانچہ یہودی ہمیشہ اس کو دیکھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ جب وہ ستارہ چمکا تو یہودیوں میں شور مچ گیا اور ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ وہ انتہائی پریشان ہوئے کہ نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں۔ چنانچہ وہ یہودیوں کی عورتوں میں سے معلوم کرتے کہ کون سی ایسی عورت ہے کہ جو حاملہ ہے اور اس کے وجہ حمل کی مدت قریب ہے، مگر انہیں کوئی ایسی عورت نظر نہیں آئی۔ بالآخر ایک یہودی مکہ مکرمہ آیا۔ جب اس نے قریش کے خاندان سے پتہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ بی بی آمنہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ اس نے شور مچایا، لوگوں مجھے لگتا ہے کہ نبوت بنو اسحاق سے تبدیل ہو کر بنو اسماعیل میں آ گئی ہے، ہم سے یہ نعمت چلی گئی ہے۔